15 اکتوبر کے احتجاج کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہوگی اور پارٹی واضح طور پہ پہلی مرتبہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے۔ کیا یہ ڈیوائیڈ آگے بڑھ کے پارٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی جیل کی تمام سہولیات واپس لے لی گئی ہیں، کیا واقعی واپس ہوئی ہیں یا پھر یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کانسٹیبل عبدالحمید شاہ جسے یہاں پہ دھرنے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بیٹوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ان سٹیٹمنٹس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ وہ سٹیٹمنٹس کیا ہیں، جھوٹ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو جیلم کی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ جیلم کی جیل میں کیوں بھیجا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسی طرح آج کے ویلاگ کے آخر میں آپ کا سوال اور آپ کا مسئلہ وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم 500 ملین پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، دو گروپس بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ گروپس بنے ہیں اس وقت جو احتجاج کرنے جا رہی ہے 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی، یہ اس پہ بنی ہے۔ ایک گروپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج نہ ہو۔ وہ ہیں علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، حامد خان، علی محمد خان اور رؤف حسن۔ دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ ہر صورت یہ احتجاج ہو۔ جب ان کے کریڈینشلز آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو بھی شاید ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں۔ یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ اب دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی، یہ وہ واقعہ ہے 15 اکتوبر کا جو دھرنے کا یا احتجاج کا جس نے پارٹی کو پہلی مرتبہ ہلا کے رکھ دیا ہے اور ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ کیونکہ جو پبلک اپینین ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ورژن لے لیا ہے جو انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، جو پاکستان کے ہر دشمن کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کی دشمنی پہ کمر بستہ ہو گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا پریشر ہے عوام کی طرف سے۔ وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا کرتے تھے اس انسیڈنٹ کے بعد وہ شرمندہ سے، اس سے پہلے بھی وہ شرمندہ تھے۔ یعنی یہ پارٹی پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی کہا جاتا تھا اس کو، لیکن دیکھ لیں سارے پڑھے لکھے لوگ آہستہ آہستہ اس پارٹی سے دور ہو گئے۔ وہ لوگ جو باہر سے پاکستان آیا کرتے تھے ووٹ دینے کے لیے یا عمران خان صاحب کے جلسے گرمانے کے لیے، وہ سارے غائب ہو چکے ہیں۔ کراچی کے جو تاجر تھے، جو بزنس مین تھے، لاہور کے بزنس مین تھے، تاجر تھے، پشاور کے بزنس مین اور تاجر تھے، صنعت کار تھے، وہ سب پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں، پارٹی سے دور ہو چکے ہیں۔ جہاں پروفیسر ہوتے تھے اس پارٹی کے ساتھ جو اپنی فیملی کو لے کے آتے تھے، بہت سارے خاندان تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی دھرنے میں آتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں مدت ہو گئی ہے، نہ کوئی خاندان نکلا ہے، نہ گھر کی خواتین نکلی ہیں، نہ بزرگ خواتین نکلی ہیں، نہ تاجر نکلے ہیں، نہ صنعت کار نکلے ہیں، نہ بزنس مین نکلے ہیں، نہ پروفیسر نکلے ہیں، نہ ملک سے باہر سے لوگ آ کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہے، یا وہ جو پٹی سی باندھتے ہوتے تھے ماتھے پہ وہ بھی نہیں کسی نے باندھے۔ اور اب مکمل طور پہ یہ پارٹی جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کہ جن کو ہم غریب طبقہ کہتے ہیں۔ کو غریب طبقہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ غریب طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کلیم کرتی تھی کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہیں۔ اب وہ پڑھے لکھے لوگ، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ لوگ، انفلوئنسر، وہ سارے اس پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں۔ اور باقی جو لوگ بچے تھے جن کو ہم گلی محلے کے بچے کہتے ہیں، ایسے بچے جو اپنے والد کی کمائی سے موٹر سائیکل خریدتے ہیں، والد کی کمائی سے اس کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں اور سارا دن گلیوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے۔ اب یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 15 اکتوبر کی، اس کے بعد یہ لوگ بھی ان کا پیچھا چھوڑ گئے، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ اور ان سب نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب پارٹی پاکستان کے خلاف ہے تو پھر ہم اس پارٹی کے لیے جدوجہد کیوں کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں عمران خان صاحب کو ووٹ پڑے تھے، اور عمران خان صاحب کے ووٹ آج بھی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر اس نے کہا جی اب میں صرف آپ کو ووٹ دوں گا، جان نہیں دوں گا، نہ آپ کو ٹائم دوں گا، نہ آپ کے لیے مار کھاؤں گا، نہ آپ کے لیے شیلنگ برداشت کروں گا۔ اور اگر آپ نے شیلنگ برداشت کروانی ہے تو پھر اسی طرح 2,000 روپے پہ آپ افغانیوں کو بھرتی کریں اور لے آئیں جلسے کے اندر، یا زبردستی ایم پی ایز ایم این ایز جو اپنے علاقے کے جو فارغ بچے ہیں، ویلے بچے ہیں، ان سب کو گاڑیوں کے اندر بھر کے یہاں لے آئیں، دے دیں ان کے ہاتھوں میں وہ لے لیں۔
لیکن ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ آئینی ترمیم ہے کیا، یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر 2 ایوان ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اسے کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور آپ ان میں سے کسی بندے کا انٹرویو سن لیں، آپ جن لوگوں کو یہ ساتھ لے کے آئیں یا ان سے آپ بات کر لیں کسی، آپ حیران ہی رہ جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں. یعنی اس لیول کا جو طبقات تھے وہ آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا فیول ہے وہ. لیکن اب پاکستان کے خلاف جب یہ 15 اکتوبر کا اعلان ہوا تو وہ لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. اب اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. علی محمد خان صاحب جو پہلی آواز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ کے درمیان اس اجلاس کے دوران کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر رؤف حسن صاحب سے ہمیں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بڑا زبردست آدمی ہے، اس نے بڑا ٹھوک کے اپنا بیان دیا ہے اور اب اس کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے. پھر اسد کیسر صاحب جو اسپیکر رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، اور انہوں نے بھی فوری طور پہ یہ کہا کہ نہیں. گوہر خان صاحب خود سینسیبل آدمی، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ریاست کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ وہ کشتی ہے جو ٹوٹ گئی تو ہم خود بھی ڈوب جائیں گے. وہ بھی ایک سائڈ پہ. آپ علی امین گنڈا پور صاحب سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں بہت ان کے خلاف بھی لاکس کیے ہیں، لیکن ان کا موقف بھی اس معاملے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ دیکھیں اسلام آباد آئے، کتنی بار آئے، کتنی بار انہوں نے چڑھائی کی، عمران خان کے لیے آئے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے، جو گورنمنٹ ہے اس سے ٹکرائے، جو اسٹیٹ مشینری ہے اس سے ٹکرائے. لیکن اس بار انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، جب تک یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم نہیں ہوتا ہمیں کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سارے لوگ جو پارٹی کی سینسیبل کلاس ہے، جو پارٹی کی سینسیبل رو ہے، وہ سب نے اپنا ووٹ دے دیا کہ جناب اس دوران تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دھرنا کال آف کرنا چاہیے. اب جو دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، میں اعتراف کروں گا کہ بے انتہا بہادر لوگ ہیں، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہی ٹائم ہے، اسی وقت کے اوپر ہمیں ڈینٹ ڈالنا چاہیے، اسی وقت پہ ہمیں اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. ان میں جو پہلے بہادر آدمی ہیں ان کا نام شہباز گل ہے، اور وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو شخص بھی یہاں سے نکل کے امریکہ میں بیٹھ جاتا ہے نا، یا یو کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ آسٹریلیا چلا جاتا ہے یا نیوزی لینڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے بہادر بہت ہو جاتا ہے. تو شہباز گل صاحب یہاں سے یوں ہی گئے ہیں، اس سے پہلے تو ویل چیئر پہ ہوتے تھے نا جی، اور جب ان کو لے کے آتے تھے تو ان کی سانس چڑھی ہوتی تھی، ہائے 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 کی آوازیں نکل رہی ہوتی تھی ان کے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، باقاعدہ وہ زیادتی کو ڈسکرائب کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ زیادتی ہوئی. لیکن یہاں سے نکلنے کے فوراً بعد اب ان کی بہادری ملاحظہ کر لیں کہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت یہ ہونا چاہیے. وقاص اکرم صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے وہ خود جنگ میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ نکل نہیں رہے، لیکن وہاں بیٹھ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں، بہادر آدمی نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور ہوگا اور ضرور کرنا چاہیے. پھر ایک حافظ فرت ہے جو عمران خان صاحب کے پی ایس ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے مالی مفادات وابستہ تھے، اور ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا پوری پارٹی کی طرف سے کہ یہ لوگوں کو ملوانے کے عمران خان صاحب سے پیسے وصول کرتے ہیں. اور پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے ٹکٹ بھی بیچے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے. اور ان کے اوپر 9 مئی کا ایشو بھی بنا تھا، شاید آپ کو پتا ہو. اور اس کے بعد وہ فرار بھی ہو گئے، پھر وہ تھوڑا کچھ عرصہ گرفتار بھی رہے، پھر وہ زیر زمین بھی ہیں، وہ غائب بھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑے بہادر ہیں، اور وہ بھی اپنی بہادری کی تلوار چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہر صورت یہ احتجاج ہونا چاہیے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ خالد خورشید صاحب ہیں. اور خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر تھے، اور جو 8 سپٹمبر کو انہوں نے انتہائی خوفناک اور بلکہ واہیات میں کہوں گا جو تقریر کی تھی انہوں نے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں. اگر آپ ان کی تقریر سن لیں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ذہنی صلاحیت ان کی کتنی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچان لیے جاؤ. یہ جو بولنا ہوتا ہے نا فرق صاحب، یہ ہماری پہچان ہوتی ہے. جب ہم بولتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا خاندانی پس منظر کیا ہے، ہمارا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے، ہماری تربیت کس ماحول کے اندر ہوئی ہے، ہماری ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں، اور ہم اخلاقیات میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بولو تاکہ پہچان لیے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بولنے سے پہچان ہو جاتی ہے. آپ ان سب کی گفتگو سن لیں کبھی کسی وقت، آپ کو فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سے لوگ ہیں. تو یہ سب لوگ کہتے ہیں جی کہ جی ضرور ہونا چاہیے. حماد رضا صاحب کا نام میں لینا بھول گیا. حماد رضا صاحب بھی بڑے بہادر انسان ہیں، اتنے بہادر آدمی ہیں کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے یا پچھلی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے وہ یہاں پشاور پہنچتے تھے،
یا پھر انہوں نے یہاں پہ جو 8 سپٹمبر کا جلسہ تھا اس کے اندر انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جی اور اس میں تقریر فرما کے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی زیر زمین ہے، لیکن بڑا شیو شو بڑی زبردست کی ہوتی ہے، فیشن انہوں نے کروایا ہوتا ہے، دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ایک لمبی سی تقریر کرتے ہیں انقلاب سے ریلیٹڈ، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر مراد سعید صاحب جو ان سب سے بہادروں کے سپہ سالار ہیں، وہ ان سب میں سے جو بہادروں کی فوج ہے اس کے جو سپہ سالار ہیں ان کا نام مراد سعید ہے، اور مراد سعید صاحب کے بارے میں آخری اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ عوام کو نکلنا چاہیے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ بھائی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو خود تو آپ اڈیالہ جیل کے دروازے تک پہنچیں، اس کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہو جائیں نا آپ، اور کہیں جناب کہ میرا لیڈر جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور جب تک یہ دروازہ نہیں کھلتا میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ان کی تقریریں سن لیں آپ، ان کے خیالات آپ سن لیں، اور پھر ان کا کردار دیکھ لیں کہ غائب ہے، اور چھپ کے نا وہ چیک وغیرہ جو ہے ان کے، اور وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں فیڈل کاسٹرو کہ جناب فوری طور پہ حملہ کیا جائے اور لینل کی طرح ملیہ میٹ کر دیا جائے، لیکن خود اپنی جان دینے کے لیے، خود اپنے آپ کو دھوپ لگوانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ سے ان کی سکن خراب ہو جائے۔ ایک تو یہ سب لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے پارٹی اب ہوگی 2 حصوں میں تقسیم۔ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہر صورت ہونا چاہیے، وہ بہادر لوگ ہیں، اور جو بزدل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا خوفی کرو، ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو ہمیں ملک بچانا پڑے گا، اور ملک بچے گا تو پھر ہی ہم سیاست کر سکیں گے۔ اور یہ جو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جو غیر ملکی ہمارے مہمان آئے ہوتے ہیں اس دوران ہم یہ سارا اپنا گند کھول دیتے ہیں، یا اپنا گند کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، تو پاکستان کی عزت کا خیال رکھیں، وہ خیال رکھیں گے تو ملک آگے بڑھ سکے گا۔ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے ایک واضح قسم کی دراڑ ہے، اور پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ کنڈا پور صاحب بالکل سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں اس مرتبہ اگر عمران خان صاحب بھی کہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں سے لشکر لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہ یہ کہیں گے جی پشاور میں کر لیتا ہوں، میں سوابی کے اندر جلسہ کر لیتا ہوں، لیکن سوابی کے آگے میں نے بالکل نہیں جانا جب تک یہ اجلاس ختم نہیں ہوتا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد جب آپ کہیں گے ہر قسم کی ایکٹیویٹی کروں گا، لیکن پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ٹھیک۔ اگر سب سے پہلے پاکستان نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی نہیں بچے گا، اور نہ اس کو ہونا چاہیے۔ پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ وہی لوگ ہیں جو ٹینکوں پہ بیٹھ کے، انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے پاکستان آنا چاہتے تھے، یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان توڑ دیا تھا، مشرقی پاکستان بنا دیا تھا۔ تو پھر اگر تو آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں ملک کو، تو پھر بہت اچھا زبردست قسم کے لوگ ہیں آپ، پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اندرا گاندھی بھی نہیں کر سکے، یا مودی خواہشات کے مطابق کے باوجود نہیں کر سکا، تو آپ پھر وہ لوگ ہیں۔ تو اگر ایسے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے جے شنکر کو بلائیں، بہتر ہے آپ نریندر مودی کو بلا لیں اور انہیں کہ جی ہماری سائڈ پہ کھڑے ہو کے چلیں، اور ہم یہاں پہ یلغار کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اور ہم فتح کر کے پاکستان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر آپ اس سائڈ پہ جائیں۔ اچھا جو صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے اپنی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کیا ہے، ہنگامی اجلاس ہے، یہ سارا گروپ اس میں شریک ہوگا، کوئی ورچوئل ہوگا، کوئی ایکچوئل میں وہاں پہ شریک ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون بھاری پڑے گا؟ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو سینئر سیاستدان ہیں انہیں ویٹو کا اختیار دے دیا جائے کہ بھائی فار ایگزامپل اگر نہیں کسی کو پسند آ رہا، جو سینئرز ہیں وہ ویٹو کر دیں گے تو ان کی بات مان لی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی کمیٹی کے اندر جو سینسیبل لوگ ہیں وہ پرویل کریں گے اور وہ کال آف کریں گے؟ یہ کال آف ہوگا دیکھنا، ٹھیک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک تو اسٹیٹ نے سیدھا کہہ دیا کہ اس بار کوئی گنجائش نہیں، سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم باہر آئے تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ سیدھی ہوگی، اور سب کو اندازہ ہے کہ اس لیول پہ آ کے جب پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے کوئی بندہ برداشت نہیں کرے گا، اور پھر پاکستان میں آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی۔ دوسری یاد رکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے ہیں نا، اور عاصم ملک صاحب آئے ہیں، یہ بڑے کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں۔ آپ نے اب ایکشنز دیکھنے شروع کر دیے ہوں گے، آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں کچھ پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں، ان پوسٹنگز کے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لائن بڑی کلیئر ہے۔ تو یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ بالکل کلیئر ہیڈڈ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، بہت زیادہ یہ گرے ایریا کے اندر نہیں رہنے دیتے چیزوں کو۔ تو آپ کو فرق محسوس ہوگا اس وقت، اور اس میں اگر انہوں نے گڑبڑ کی نا تو بالکل اسٹیٹ میرا نہیں خیال کہ اسپیئر کرے گی، پھر وہ جو ہوتے ہیں نا اس کے بعد تلاش کرتے جائیں کہ کدھر گیا بندہ۔
ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک خبر گردش کرتے رہی کہ خان صاحب کی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں, پھر اڈیالہ جو حکام ہیں ان کی طرف سے آیا کہ کوئی سہولت واپس نہیں لی گئی ہے, سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ سمپتھی کریٹ کرنے کے لیے, اسٹیٹ کو دبانے کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کا کنیکشن نہیں ہے. اس وقت ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے, ان کا باتھ روم چوک کر گیا ہے, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو دوائیاں نہیں مل رہی, وہ سخت بیمار ہیں, وہ اٹھ نہیں پا رہے, وہ چل نہیں پا رہے, ان کے دماغ کے اندر کچھ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, یا ان کو کھانے کے اندر زہر دے دیا گیا ہے, ان کی بیگم سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, فیملی کے ساتھ ایکسیس نہیں. اس ٹائپ کی جو خبریں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چلا کے ایک سمپتھی کریٹ کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرنا چاہتی ہے کہ باہر کی دنیا بھی کہے کہ عمران خان صاحب کی ایکسیس دیں لوگوں کو, تاکہ پارٹی کو پتہ چل سکے, فیملی کی کو پتہ چل سکے. تو یہ ایک بیسکلی پوری پروپیگنڈا مشین ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکشن ہو, کیونکہ جب عمران خان صاحب اپنی پاور استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہر صورت 15 تاریخ کو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر یلغار ہونی چاہیے, یا اسلام آباد کے اندر آپ نے دھرنا دینا ہے, تو پھر پارٹی مجبور ہو جائے گی. پھر نہ اسد کیسر صاحب کی چل سکے گی, نہ گوہر خان صاحب کی چل سکے گی, نہ عمر ایوب صاحب کی چل سکے گی, پھر نہ پھر رؤف حسن بیچارے کی تو پہلے بھی نہیں چلتی, نہ علی محمد خان, پھر یہ سب سائلنٹ ہو جائیں گے. پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پھر شہباز گل صاحب کی چلے گی اس سائڈ سے, اور پھر عمران خان صاحب جو ہے نا اپنی ویٹو پاور استعمال کر لیں گے. تو یہ جو ایکسیس نہیں دی جا رہی, تو پارٹی اس پہ ذرا تھوڑی سی پریشان ہے, اس لیے باہر سے پریشر ڈالا جا رہا ہے. یہ جتنی آپ کو ٹویٹس آ رہی ہیں, جتنا نیریٹو آ رہا ہے, یہ باہر سے آ رہا ہے, پاکستان سے, پاکستان کے اندر سے نہیں ہے, یہ باہر سے کیا جا رہا ہے. یہ جو جان کو خطرہ اور یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. اب کوئی سہولت عمران خان صاحب کی کم نہیں ہوئی, نہ ان کی بجلی گئی ہے, کیونکہ یہ بجلی بند کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے جیل حکام. اگر جیل کے اندر تو آپ کو پتا ہے اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہوتے ہیں, کوئی اگر بجلی کے اندر فالٹ بھی آ جائے فوری طور پہ جنریٹر آن ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی بند ہو جائے سارے دروازے توڑ کے باہر نکل جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی ایک تو بجلی بند کوئی نہیں ہوئی, ان کے پانی اسی طرح روانہ ہوا ہے, ان کا فریج بھی آباد ہے, اس کے اندر ہر چیز موجود ہے جو ہے, اور دوسرا 2 مشکتی ہیں ان کے پاس جو ان کے لیے کھانا بناتے ہیں, کھانا بھی ان کی مرضی کا پکتا ہے, اور سارا مٹیریل عمران خان صاحب کا اپنا ہے جس میں کھانا بنایا جاتا ہے. جو انہیں دستیاب ہے ان کو وہ دیا جاتا ہے, جو مطلوب ہے ان کو فراہم کیا جاتا ہے. پڑھنے کے لیے مٹیریل, پڑھنے کے لیے مٹیریل نئی 3 کتابیں ملی ہیں ان کو, جو وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں. ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی, ڈمپل بھی ان کے پاس ہیں, اور اس میں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں, سائیکل مشین بھی ہے, واک بھی کرتے ہیں وہاں پہ. اور جو جیل کے اندر تھوڑا بہت سٹاف ان کے ساتھ رابطے میں, ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں عمران خان صاحب. پی ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, اخبار بھی ملتا ہے ان کو, اخبار بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کم ہو. اور یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کو تھوڑا سا کمپرومائز کیا جائے یا مجبور کیا جائے. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ تک اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہ ہوئی تو 15 تاریخ کا دھرنا ہر صورت ہوگا. بھائی 14 تاریخ تک کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات 21 اکتوبر کو ہوگی, اس سے پہلے کسی کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین, جب پی ٹی آئی آئی یہاں اسلام آباد میں تو کافی کیوس مچا. اس وقت ایک کانسٹیبل کی ڈیتھ ہوئی جن کا نام تھا عبدالحمید صاحب, اور اس کی ڈیتھ کے بعد جیسے ہی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا, ڈی چوک میں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی, تو فوراً پی ٹی آئی نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بیٹے کا تو بیان آ چکا ہے کہ انہیں بلڈ پریشر کا جو مرض تھا اس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کبھی کہہ رہے تھے کہ انہیں سانس کا مرض تھا, اس کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے. اب کیا ہوا کہ عمر ایوب صاحب نے کیٹیگوریکلی ایک پروگرام کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ یہ بالکل مرڈر ہمارے سر پہ نہیں ہے, نہ ہی ہم نے ان کے خلاف کچھ بھی کیا تھا. ان کے بیٹے کا بیان تھا جس میں انہوں نے ان کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا, اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اسٹیٹ ہم پہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. اب ہوا کیا, عبدالحمید صاحب کے جو بیٹے ہیں, جو شہید کانسٹیبل کے بیٹے تھے, دونوں بیٹوں نے آ کے بیان دیا. وہ بیان کیا ہے یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اسٹوری آپ کو جاوید چودھری صاحب. اب مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ جہاں یہ پھنس جاتی ہے وہاں پہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا بناتی ہے, پھر اس کو اتنا زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ اس کو دلیل کے طور پہ بعد میں پیش کیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بیان آ گیا. آج تک کوئی شخص وہ بیان پیش نہیں کر سکا کہ یہ بیان ہے اور یہ واقعی ان کا بیٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے جی میرا باپ جو تھا وہ تو بلڈ پریشر کا مریض تھا, ان کا جو انتقال ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہاں پہ آنسو گیس اتنی زیادہ تھی کہ آکسیجن لینے میں ان کو پرابلم آیا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. دیکھیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا اس ٹائپ کے پروپیگنڈے بڑے پرانے کرتے ہیں, اور یہ جناب فیض حمید صاحب نے ان کو سکھایا تھا کہ کرنا کیا ہوتا ہے. اور یہ لوگ اسی طرح کوئی جعلی بندہ کھڑا کر کے وہ کہے گا جی میں جی ان کا خامد ہوں, مرنے والے کی جو خاتون ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے, یعنی جہاں پہ پھنس جائے.
اور اس کے بعد جو ہے کہیں گے جی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو گولیاں تھیں ہم نے چلوائی تھی اور یہ چلوایا تو پورا ایک پروپیگنڈا ڈیولپ کر دیتے ہیں, پوری ایک نیریٹو ڈیولپ کر دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ جی میں اس کی بیوی ہوں, میں بتاتی ہوں میرا خامد جو مرا ہے وہ اسٹیٹ نے مارا ہے. تو اس ٹائپ کی باتیں جو ہے نا یہ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ ایک کسی نوجوان کا بیان انہوں نے ڈال دیا اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کو پھر انہوں نے اٹھا لیا کہ اس کا والد ہے, یہ والد تھا اس کا مرحوم, اور یہ اس کا بیٹا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے جی ان کو تو بلڈ پریشر تھا تو وہ تو اس ٹائم مرے نہیں ہے. اچھا اس کو پھر اتنا پھیلاتے ہیں کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا تو بیٹا ہی کہہ رہا تھا. کسی نے تصدیق کیا کہ واقعی اس کا بیٹا ہے جس کا یہ بیان ہے, یا اگر بیان ہے بھی تو تصدیق کی جائے پورا بیان ہے کیا, پورا بیان ہے کیا. ہاں جی ہو سکتا ہے انہوں نے سمپل یہ کہا ہو کہ یہ بلڈ پریشر تھا ان کو پہلے سے یا ہارٹ کا پرابلم تھا, تو اس میں جب ان کو تشدد کیا گیا تو وہ شہید ہو گئے. تو یہ پہلا حصہ ہو سکتا ہے نکال کے نا جی کہ انہیں بلڈ پریشر تھا, وہ ہارٹ کے مریض تھے, اور اس کے بعد اگلا حصہ جوڑ کے کہ وہ جی دیکھیں وہ فوت ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو درمیان کا حصہ غائب کر دیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک جو میرا شارٹ تھا اس کے اندر انہوں نے میری آواز ٹرم کر کے اور پورا ایک نیریٹو ہی چینج کر دیا, اے آئی کو یوز کر کے, اور اس کے بعد انہوں نے ایسا پھیلایا اس کو کہ لوگوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دیا. سب نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نہیں کہہ رہا. تو یہ ان کا کمال ہے, یہ جھوٹی آڈیو بنا لیتے ہیں, جھوٹی ویڈیو بنا لیتے ہیں, جھوٹے بیانات بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ بس لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی بیٹے نے کہہ دیا تھا میرے والد کو تو بلڈ پریشر تھا, وہ تو فوت ہی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوئے, نہ ہی اتنی گیس چلاتے وہاں پہ, نہ اتنی شیلنگ کرتے جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہوتی, تو آکسیجن کم نہ ہوتی تو وہ شہید نہ ہوتا. اب ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بیان نہیں دیا اس ٹائپ کا, ہمارا والد جو ہے اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس کے سر کے اوپر چوٹیں ہیں, اس کے جسم کے اوپر چوٹیں ہیں, باقاعدہ فرینزک ہوئی ہے, باقاعدہ ان کا میڈیکل طبی معائنہ ہوا ہے, اور اس معائنے کے تحت ایک رپورٹ بنی ہے, میڈیکل رپورٹ, وہ ہمارے سامنے, ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہے, اس کی میت کو بھی دیکھا ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ چوٹیں تھیں, اس وجہ سے ہمارا والد شہید ہوا. اب یہ جو صاحبزادے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے گا ان صاحبزادوں کی بیان کبھی وہ نہیں کہیں, وہ کہیں گے نہیں جی نہیں اسٹیٹ کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کہہ دیا ایسا ہے, جبکہ یہ نہیں ہے. اصل بیان وہ ہے جو اس کے بیٹے نے دیا. اب وہ بیٹا کہاں پہ کوئی پتہ نہیں کسی نے, اور کہاں بیان ہے کوئی پتہ نہیں کسی نے, لیکن کیونکہ وہ بنا دیا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ اصل بیان تو وہ ہے. اچھا بھائی اس اصل بیان کو تلاش کہاں سے کریں گے, وہ کہیں گے جی وہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر جب بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر ڈالا جائے گا کہ بتائیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, تو آخر میں کہیں گے وہ تو ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا جی, اب میں بھول گیا ہوں کہ کہاں پہ پڑھا تھا, اور وہ جی ہم نے دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر, بھئی کہاں ہے وہ, بس یوں پتہ نہیں کدھر چلا گیا سر, اور وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو یہ ٹریجڈی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالحمید شاہ جو ہے اس کے ساتھ باقاعدہ تشدد ہوا, اور اس کو بڑی بری طرح مارا انہوں نے, جس کے بعد وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس کی جب میت ساری یہاں پہ لائی گئی, پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا, اور اس کی فیملی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے والد کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اسے ماننے کے لیے تیار. جی چودھری صاحب ان کے بیٹے ہیں نعمان اور حماد, ان دونوں نے کہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ غلط فرما رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, ہمارے باپ پہ تشدد ہوا ہے, ہمارے والد صاحب تشدد کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. آپ اسے کوئی مانے یا نہ مانے, ایف آئی آر پہ تو ریئیکٹ کرنا چاہیے نا اسٹیٹ کو. جی لیکن آپ دیکھ لیجئے گا, نہ عمر ایوب صاحب مانیں گے, نہ گور خان صاحب مانیں گے, نہ علی محمد خان صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے, نہ گنڈا پور مانیں, کوئی نہیں مانے گا جی. وہ کہے گا نہیں جی نہیں یہ تو بیان اسٹیٹ نے بعد میں مینوپولیٹ کیا ہے, ان کو پریشرائز کیا ہے, اس وجہ سے انہوں نے بیان دے دیا. بیان تو وہ تھا جو پہلے آیا تھا, وہ پہلے کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک, اچھا نیکسٹ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹوری جی علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو منتقل کر دیا گیا جی جہلم جیل کے اندر. اب کوشچن یہ نہیں ہے کہ منتقل ہوا ہے, کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ دونوں خواتین جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں انہیں ریلیز کیا جائے گا, یہ سوال لے کے چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب کے. اب سب کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا تو اب یہ اڈیالہ جیل جائیں گی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی. وہاں پہ تو پورا ایک سسٹم ہے نا جو چل رہا ہے عمران خان صاحب کے نام پہ. تو ان سب کا خیال یہ تھا کہ بس پھر وہ اندر جائیں گی, پھر وہ عمران خان صاحب سے ملیں گی, ان کو ساری صورتحال بتائیں گی, عمران خان صاحب ایک میسج کریٹ کریں گے, اور وہ میسج جو ہے ان خواتین کے ذریعے ہوتا وہ باہر آ جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. وہاں سے کوئی نہ کوئی تو باہر آئے گا, اور وہ باقاعدہ ان کا بیان لے کے آئے گا, عمران خان صاحب کا حکم لے کے آئے گا, وہ اس نے کسی نہ کسی کو ملنا ہوگا باہر نکل کے.
لیکن ریاست ہمیشہ یاد رکھیے کہ بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی چلاک ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بڑی میموری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو سیاست میں آئے ہوئے اتنا عرصہ نہیں، وہ 26 سال ہوئے ہیں، کچھ 4 سال ان کے پاس اقتدار بھی رہا ہے، کوئی مقدمات کو بھی صرف 1 سال ہوا ہے، جبکہ ریاست جو ہے وہ 76 سال کی اس کی ہسٹری ہے۔ وہ بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ یہ آصف علی زرداری وغیرہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ سب کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، اور اس پہ باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد آپ کے اوپر لا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا 26 سال کا تجربہ ہے۔ تو جناب باجوہ نے کہا ہمارا 76 سال کا سیاسی تجربہ ہے، لہٰذا وہ واقعی ہو گیا ہوا ہے، تو آپ اپنے 26 سال کے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہ کریں، ہمارا 76 سال کا سیاسی تجربہ۔ تو اسٹیٹ کا تجربہ ہے اور اسٹیٹ کی پاورز ہیں، تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ چلاک ہے، وہ ایسا میڈیم نکالتی ہے کہ لوگ حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو اب دیکھیں، جب جج صاحب نے ان کو سپورٹ کر دیا، جج صاحب نے فیور دے دی کہ جناب اب ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں ہوگا اور ان کو فوری طور پہ جیل بھیجا جائے جوڈیشل ریمانڈ پہ، تو اسٹیٹ نے کیا کیا، ان کو لیا اور جا کے جیل میں انہوں نے رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ وہ ہے راولپنڈی ڈویژن کے اندر ہی، کوئی ڈویژن چینج نہیں کی انہوں نے، ٹھیک ہے، اسی کے اندر رکھا، جورسڈکشن کے اندر، کیونکہ آپ ڈویژن بعض اوقات تبدیل نہیں کر سکتے، ویسے تو کر سکتے ہیں وہ بھی، کیونکہ پورا صوبہ ہے نا جی۔ اب آپ وزارت داخلہ جو ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے جو پنجاب کا، وہ تو کہیں بھی بھیج سکتا ہے کسی کو، لیکن پھر بھی کسی جگہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ جناب اس ڈویژن کا کیس تھا، اس کو دیکھیں انہوں نے کتنی دور پھینک دیا اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو انہوں نے بڑے سمارٹلی کھیلا کہ انہوں نے ڈویژن چینج نہیں کی، اسی ڈویژن کے اندر جیل میں رکھ دیا۔ اور جب جج صاحب آپ پوچھیں گے نا کہ آپ ان کو جیل میں کیوں بھیجا، تو وہ کہیں گے جی راولپنڈی جو اڈیالہ جیل ہے اس کے اندر گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب گنجائش نہیں ہے، خواتین ہیں، تو ان کو کہاں کیا مردوں کی وارڈ میں رکھتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں تھا، تو اس لیے کیونکہ جو خواتین کی وارڈ میں جس میں گنجائش تھی وہ جیلم تھا قریب سے، تو ہم نے جیلم بھیج دیا۔ اب جواز ان کے پاس پورا ہوگا اور اس پہ جج صاحب کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہر صورت اڈیالہ جیل کے اندر رکھنا ہے، اور وہاں پہ اگر اسپیشل سیل بھی آپ کو بنانا پڑتا ہے تو رات کے ایک رات کے اندر تعمیر کرے اور ان کے رکھیں، وہ نہیں۔ فیصلہ صرف یہ ہے کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہم نے جیل بھیجنا ہے۔ اب جیل جو ہے وہ جیلم بھی ہے اور راولپنڈی ڈویژن کی جیل ہے، تو ادھر انہوں نے ان کو بھیج دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ رہا ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل، ضمانت پہ رہا ہوں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ بہت بڑا جرم ان کا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پولیس ریکور کر سکی ہے کوئی چیز۔ تو میرا خیال ہے 21 اکتوبر کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اچھا، 21 تاریخ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ 21 کو منڈے ہے اور اس دن عدالتیں کھلیں گی، جج صاحب کے پاس لوگ جائیں گے، ضمانت اپلائی کریں گے، اور میرا خیال ہے ان کو ضمانت پہ دونوں بہنوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور رہا ہونا بھی چاہیے۔ بزرگ خواتین ہیں اور ان کا قصور کوئی نہیں ہے، نان پولیٹیکل ہیں، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ہوتا نہیں تھا، وہ صرف اپنے بھائی کی محبت میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ ٹھیک ٹھیک ناظرین، چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اس دفعہ ہمارا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا جو لاسٹ وی لاگ تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 15 تاریخ کی کال دے دی ہے پی ٹی آئی نے احتجاج کی، تو عوام میں بہت ہی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ایک سوال جو 99% ہمیں کامنٹس میں ملا وہ صرف یہی تھا کہ پی ٹی آئی پر کیا پابندی لگا دینی چاہیے، یا لوگ ورڈکٹ دے رہے تھے کہ لگا دینی چاہیے۔ تو ہم اسی کو سوال بنا کے چوہدری صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت ضرور ہے، لیکن جو وہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے کیا واقعی پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جانی چاہیے؟ دیکھو فرق، میرا ویو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، سیٹس بھی سب سے زیادہ تھی۔ یہ فارم 47 کا ایشو جس دن کھلے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایم کے ایم چاروں جماعتوں کو نقصان ہوگا، اور بس یہ پنڈورا باکس کھلا نہیں تو یہ گورنمنٹ کا ہی نہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ عمران خان نے جیل میں رہ کے بھی اس نے الیکشن لڑا ہے اور اس الیکشن میں اس کو ووٹ پڑے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اسے نہ ماننا بہت بڑی زیادتی ہے اور بیوقوفی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس ٹائپ کے قدم اٹھائیں جو 15 اکتوبر کی انہوں نے کال دے دی ہے۔ غلط ہے، ریاست کے اوپر جو حملے ہیں ان کے مسلسل ہیں، غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو نہ مانو کی ایک پالیسی ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر اے پی سی میں بھی نہیں جاتے، آپ یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا مسودہ بھی پیش نہیں کر رہے، آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی غلط ہے لیکن اپنا مسودہ پیش نہیں کر رہے، جو آپ ججز کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا، جس طرح آپ ججز کو آنریبل ججز کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، جس طرح آپ میڈیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے، عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہے،
یہ بھی حقیقت ہے، اور جو ان کے قدم ہیں، جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. میں اس کو بھی انڈورس نہیں کر رہا، میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ جو اس کا قد کاٹ ہے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آپ پابندی لگائیں. میں پابندی کے بھی خلاف ہوں. پولیٹیکل پارٹی ہے، اسے کھیلنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، اور اس کو موقع ملنا چاہیے کہ اگر لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو اس کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن پارٹی کے پاس بھی کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ملک کو توڑ دیں. جو ملک کے توڑنے والے ان کے قدم ہیں اس کے خلاف ہوں، لیکن جو پارٹی کا وجود ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے الیکشن میں یا کوئی مڈ ٹرم الیکشن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملتے ہیں تو اس کے حکومت بنانا اس کا حق ہے. میں بالکل اس پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کے خلاف ہوں. جب لگے گی میں پروٹیسٹ بھی کروں گا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانے والے؟ یہ ریاست کون ہوتی ہے جو اس کے اوپر پابندی لگائے؟ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل کنٹری ہونے کی حیثیت سے بالکل ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ڈیموکریسی کو، لیکن ہماری پارٹیز کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ بھی سب سے پہلے ملک کو دیکھیں. جب تک ایسی کانفرنس ہو نہیں جاتی، میرے ایکسٹرو میں ایک جملہ ضرور آپ سنتے رہیں گے، وہ ہے سب سے پہلے پاکستان. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.